الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کالا جادو کے بارے میں کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کالا جادو کیا ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جادو میں شیطان اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مشکل جادو میں نعوذ باللہ قرآن مجید کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یا حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی کہ چن چن کر مار ڈالا تھا، انہیں مارنے کا بھی حکم دیا تھا اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا تھا، اور اسی زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑا دی گئی تھی۔ اس سے آپ دوستو جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی مانا جاتا ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نے جادو کروا دیا تو یہ بیماری ہو گئی، کسی کو بچے نہیں ہو رہے تو جادو کر دیا، کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کر دیا، کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا گیا۔ گویا ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں 70% اگر یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی، جو بھی خطرناک جانور ہیں انہیں دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند میں بار بار آنکھ کا کھلنا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کھنڈروں میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، اس کے علاوہ مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور صبح اٹھ کر کچھ کھایا ہو ایسا محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں جادو کی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے، جادو، ٹونا، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے، اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور کہیں گے کہ آپ پر جو ہے وہ جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے 10 سے 20 ہزار روپے آپ سے مانگ لیں گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں گے کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہیں کہ جادو کٹ گیا ہے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام بتائیں گے جس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے، اور پھر آپ کو ایسے 5 خواب کے بارے میں بتائیں گے جو ان لوگوں کو آتے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام رات کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے، اور جو 5 خواب میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ آپ کو خواب میں آتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، اور اگر یہ خواب نہیں آئے تو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے جادو کا وہم نکال دینا، صرف ایک دن میں ہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو وغیرہ آ جائے اور اس کو کاٹنے کا بھی عمل جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو غور سے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے، کم از کم توبہ تو آپ نے کی ہوگی۔ اور پیارے دوستو، ہم دن بھر میں کتنے ہی برے کام کرتے پھرتے ہیں،
تو وہ رات میں آپ کو توبہ تو ضرور کرنی چاہیے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو صرف 33 مرتبہ یا ممیتو کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جسے آپ نے پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ اب آپ لوگ یہ چیک کیجیے گا کہ صبح کو اٹھ کر آپ کو ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب آیا ہے یا نہیں آیا۔ جو خواب ہم آپ کو بتائیں گے یہ خواب آپ ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ اگر آپ پر جادو ہوگا تو ان میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آئے گا۔ یہ خواب تبھی آئے گا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر جو خواب آتا ہے وہ خواب ہے خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہو تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیز نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے پیچھے آپ کا دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ خواب آتا ہے تو یہ اس کو صحیح علاج کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹنا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سانپ تو سارے ہی کالے ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے جسے کوبرا بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کالے سانپ کا خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھنا، اگر ایسا خواب آپ کو آتا ہے تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگر ویسے خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن اگر آپ یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھنے کر سو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اوپر کوئی کالا جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے یہ سیکنڈ اسٹیج میں آپ کو خوب آتا ہے۔ اب تیسرا خواب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سو جاتے ہیں اور آپ کو اگر کالے کتے کا بھی پیچھا کرتا ہوا خواب نہیں دیکھا اور سانپ کا کاٹا ہوا خواب بھی آپ کو نظر نہیں آیا تو زمین کا پھٹتا ہوا خواب آپ نے دیکھ لیا، تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ نمبر 4، خواب میں صرف کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب کے اندر اور آپ کو سب طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں، وہ شور مچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کوئی نہ کوئی جادو ہو چکا ہے۔ اب آخری خواب دھیان سے سن لیجئے، اس کے بعد جادو کا علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر وغیرہ مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے یا نظر وغیرہ لگ گئی ہے تو ہم اس کو فوراً کیسے کاٹیں، یعنی اس کا علاج کیسے کریں اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے؟ تو سیدھی سی بات ہے، رات کو سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیا کریں، یعنی درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ پر جادو کا اثر کیسے رہتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ پر کسی قسم کا کوئی بھی جادو اگر کوئی اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس یا جادو ٹونے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔